آج صوابی نے ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گندا کھیل تاریخی جو سن 47 سے شروع ہوا ہے اور 2024 تک چلتا آ رہا ہے، صوابی نے آج یہ اعلان کر لیا ہے، یہ طبلہ جنگ بجا لیا ہے کہ مزید یہ کھیل دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس پہ ماتے لگ پری رہے، اس پہ پورا پاکستان متفق ہے۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ ہر مکتب فکر کی پارٹیاں متفق ہے، اس پہ تاجر متفق ہے، اس پہ ہمارے میڈیا والے متفق ہیں، ہمارے پولیس کے بھائیوں کو یہ پتہ ہے، ہمارے ڈاکٹر حضرات کو یہ پتہ ہے، ہمارے اساتذہ کرام کو یہ پتہ ہے، ہمارے ریڈی والے کو بھی یہ پتہ ہے کہ اس ملک میں سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ باچا خان اور خدائی خدمتگاروں نے اس ووٹ کی خاطر سن 30 سے لے کے سن 36 تک 6 سال قید گزاری ہے، اسی لیے کہ اس قوم کو ووٹ کا اختیار ملے۔ یہ ووٹ کا اختیار اگر کوئی ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عوام کا اختیار ہم کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نے تقسیم ہند کے بعد برداشت کیا اور اس ملک پاکستان کے اعلیٰ تر مفاد میں ہم نے ہر قسم کی قربانیوں کے لیے اپنے سینے ظاہر کیے۔ یہ قوم یوم بابڑہ کو نہیں بھول سکتی۔ جب آزادی کے ٹھیک 1 سال بعد پختونوں کا مینڈیٹ جو پہلے دن چوری ہو گیا، 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوتا ہے اور پہلا کام پاکستان جو کرتا ہے تو خدائی خدمتگار پختونوں کا مینڈیٹ چوری کر کے قیوم خان کو زبردستی لا کے مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ مینڈیٹ والے، مجھے آواز آ گئی، پیدائشی چور ہے، یہ پیدائشی چور ہے۔ میں آج یہ واضح کر دوں، آپ کی زبان میں آپ کے قائد جناب محمد علی جناح کا یہ مشن تھا کہ پاکستان میں فوج کی بالادستی نہیں چلے گی، پاکستان میں عوام کی بالادستی چلے گی۔ میں آج سے محمد علی جناح کی تحریک کی آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ تحریک جس تحریک کی بنیاد پہ آپ نے بابا قوم کو نہیں بخشا، آپ کا بابا قوم جو چمن میں بیچارہ زیارت میں بیچارہ علاج کے لیے گیا تھا جہاں ڈسپینسری بھی نہیں، آپ کا وہ بابا قوم جو ایمبولینس میں مر گیا لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس ایمبولینس کے اندر محمد علی جناح صاحب ہے۔ وجہ کیونکہ محمد علی جناح نے عوامی طاقت کا نعرہ بلند کیا۔ ہم نے بہت برداشت کیا، ہم سانحہ بابڑہ کے 600 سے زائد شہداء ہم نے برداشت کیے اپنی قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر۔